السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، جتنے بھی میرے دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، یہ بہت ہی مختصر اور جامع ترین آیت مبارکہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید میں سے میں نے تلاوت کی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کا راز اللہ رب العزت نے صرف ایک چیز پر رکھا ہے۔ وہ ایسی چیز کون سی ہے؟ وہ صرف ایک چیز ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، ہمیں فرمایا، اس پر ایمان لانا، اس کو ترجیح دینا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ پچھلے ہمارے جو موضوع تھے، ان کا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ نماز کے اندر رکوع کی دعائیں، سجود کی دعائیں، تشہد، دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ آیا کہ صحابہ کرام جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھا جائے؟ ان کو برا بھلا کہنا، آیا کہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے؟ ان کو ماننا کیا ہمارے لیے باعث مغفرت ہے؟ اور ان سے انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان کو نہ ماننا، کیا اس میں ہمارا نقصان ہے؟ اسی ضرورت کے پیش نظر آج ہم اپنے دوستوں کو صحابہ کرام، ان کی شان، ان کی فضیلت، بلکہ اس سے ہٹ کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ایک بات سمجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، سب کے سب جنتی صحابی ہیں، کوئی صحابی پیچھے نہیں، سب کے سب جنتی بخش۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ آیا کہ صحیح مسلم یہ روایت ہے، باب تحریمی سب الصحابتی، امام مسلم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت باب باندھا ہے، باب تحریمی سب الصحابتی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا آیا کہ کیسا ہے؟ حرام ہے۔ انہیں باب باندھا ہے، صحابہ کرام کو برا کہنا حرام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو روایت صحیح مسلم کے اندر میں نے آپ دوستوں سے، صحیح مسلم کے اندر میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ابھی پڑھی ہے میں نے، اس سے بہت خوبصورت واضح پیغام ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یعنی کہ بہت مشکل بات ہی نہیں، بالکل سمپل آسان بیان ہے، جو ہر آدمی کے ذہن میں، اس کے دماغ میں پیوست ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان کو برا مت کہو، ان کو برا مت کہو۔ لا تسبوا اصحابی 2 مرتبہ فرمایا، میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو۔
فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میا اگر پوری دنیا کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، خالص نیت سے خرچ کر دے، کوئی دکھاوا نہ ہو اس میں، تو ان کے مد سیر یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تم۔ ہم صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا جو مد چھوٹا سا مد، ہم ان کی اس فضیلت تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے اس ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو سعید وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ دونوں صحابہ کرام تھے جلیل القدر دونوں، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید، ان دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، یہ دونوں صحابی تھے، تو خالد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے اصحاب میں سے کسی کو اس لیے برا مت کہو کہ اگر تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا صرف کر دے تو ان کے آدھے مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے۔ بھائیو، صحابہ کرام کی تعظیم کریں، کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ ہمارے دل میں 1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے کسی صحابی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہمیشہ ہمارا ذہن صاف پاک ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کیا۔ بہت ہی اچھی بات ہے، جو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کو برا مت کہیں، اور جنتی صحابیاں سارے کے سارے ان کی عزت کریں، تعظیم کریں، ان کے اقوال پڑھیں، جہاں بھی علم ملے ان کے اقوال پر عمل کیجیے۔ بھائیوں، یہ چھوٹی سی ایک ریکویسٹ تھی جو آپ سامعین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچایا میں نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام کے سب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔